اور بڑی کشتی پر ہاتھی کو سوار کرو، ہاتھی کے بوجھ سے کشتی پانی میں دبے گی، دبتے دبتے جب کشتی ٹھہر جائے تو نیچے دیکھو پانی کی سطح کہاں تک پہنچی ہے، وہاں نشان لگا دو۔ اس کے بعد ہاتھی کو اتار لو اور غلہ بھرنا شروع کرو، بھرتے رہو بھرتے رہو بھرتے رہو، کشتی دبتی رہے گی، دبتے 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 جب اسی نشان پر پہنچ جائے تو سمجھ جاؤ ہاتھی کے وزن کے برابر غلہ ہو چکا ہے۔ جہاں کسی کا دماغ نہیں پہنچتا ہے وہاں حضرت علی کا دماغ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسے دستار بندی حضرت علامہ مولانا مفتی شمشاد صاحب قبلہ۔ آج کے دور میں پوری مضبوطی کے ساتھ مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم ہو جانا لازم اور ضروری ہے، کیونکہ آج کے دور میں ایک دو فتنہ نہیں بے شمار فتنے ہیں، اور یہ سارے فتنے مسلمانوں کے وجود کو نگلنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح قیامت تک کے لیے ہمارے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے ایسی ایسی کتابیں جمع فرما دی ہیں کہ جب جب تم ان کتابوں کا مطالعہ کرو گے تمہارے دین و ایمان کی حفاظت ہو۔ بے شک سبحان اللہ۔ کیا اور مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں، یہ کوئی غلط فہمی میں نہ پڑے گی، یہ نیا مسلک، یہ پانچواں مسلک ہے۔ صحابہ کے مسلک کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، تابعین کے مسلک کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، تابعین کے مسلک کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، ائمہ اربعہ کے مسلک کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، غوث و خواجہ کے مسلک کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں، دین مصطفیٰ کی پہچان کا نام مسلک اعلیٰ حضرت۔ یاد رکھیے کل بھی ہمیں اوریجنل سنی تھے اور آج بھی ہمیں اوریجنل سنی ہے، اور صبح قیامت تک جو صحابہ کے راستے پر چلے گا وہی اوریجنل سنی مانا جائے گا۔ لیکن کل ہماری پہچان مسلک صدیقی سے ہو رہی تھی، کل ہماری پہچان مسلک علی سے ہو رہی تھی، کل ہماری پہچان مسلک امام احمد بن حنبل سے ہو رہی تھی، کل ہماری پہچان مسلک مجدد الفسانی سے ہو رہی تھی، لیکن آج کے دور میں ہماری پہچان مسلک اعلیٰ حضرت سے ہو رہی ہے۔ پہچان کو بدلنے سے شے کی حقیقت نہیں بدلتی، اس لیے پوری مضبوطی سے مسلک پر قائم رہو، اور یاد رکھو اعلیٰ حضرت صرف اپنے دور کے سب سے بڑے مجدد، سب سے بڑے فقیہ اور سب سے بڑے محدثین نہیں تھے، اپنے دور کے ولیوں کے سردار تھے۔ یہ میں نہیں کہتا، مجدد الفسانی اپنے مکتوبات کے دفتر دوم میں لکھتے ہیں جو مجدد ہوتا ہے وہ اپنے زمانے کے ولیوں کا سردار ہوتا ہے، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی 14ویں صدی ہجری کے بالاتفاق مجدد ہے۔ علماء حرمین طیبین نے آپ کے بارے میں برجستہ فرمایا، واللہ یقول لو قیل فیہ انہ مجدد ھذا القوم لکان حقا وصوابا۔ خدا کی قسم اگر ان کے بارے میں یہ اعلان کر دیا جائے کہ یہ 14ویں صدی ہجری کے مجدد ہے تو یہ بات 100% صحیح ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب مجدد اپنے دور کے ولیوں کا سردار ہوتا ہے تو اس کی ولایت اور کرامت کا درجہ کتنا اونچا ہوگا ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے۔ ہم تو اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو پڑھتے ہیں تو ان کا علمی مقام سمجھ میں آتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کی ولایت کا عالم یہ ہے کہ آپ کی زبان مبارک سے جو بات نکلتی تھی رب کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی۔ بے شک سبحان۔ حیات اعلیٰ حضرت میں لکھا ہے علامہ غلام حسین بریلوی جو علم نجوم علم حیات کے بہت ماہر ہے، جن کا بریلی شریف میں طلسمی پریسہ اعلیٰ حضرت کی کتابیں چھپتی تھیں، وہ اعلیٰ حضرت کے والد کے دوست تھے، اور باپ کا دوست بھی باپ کے درجے میں ہوتا ہے، اسی لیے جب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچتے تھے تو اعلیٰ حضرت بہت احترام کرتے تھے۔ ایک دن علامہ غلام حسین بریلوی اعلیٰ حضرت کی خدمت میں پہنچے، ان دنوں پوری بریلی میں بارش نہیں ہو رہی تھی، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے شایان شان ان کی ضیافت فرمائی، اور اعلیٰ حضرت نے ان سے پوچھا کہ ذرا آسمان کی طرف دیکھ کر بتائیے بارش کا مزاج کیسا ہے۔ علامہ غلام حسین بریلوی فلکیات کے ماہر تھے، انہوں نے ستاروں کی چال دیکھی، ستاروں کی وضع دیکھی، کاغذ پر ایک سائچہ اور نقشہ بنایا اور اعلیٰ حضرت کی طرف بڑھاتے ہوئے فرمایا اس مہینے میں بارش نہیں ہوگی، آئندہ مہینے میں بارش ہوگی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ میرے رب نے چاہا
तो इसी महीने में बारिश होगी। उन्होंने कहा इस महीने में बारिश नहीं होगी। सितारों की चाल नहीं देखते, सितारों की वजह नहीं देखते, सितारों मेरा बनाया हुआ नक्शा नहीं देखते। आला हजरत फरमाते हैं सब देख रहा हो, सितारों को देख रहा हो, सितारों की चाल भी देख रहा हो, लेकिन सितारों को पैदा करने वाले रब की कुदरत भी देख रहा हो। मेरे रब ने चाहा तो इसी महीने में बारिश होगी। उन्होंने कहा इस महीने में बारिश नहीं होगी। आला हजरत ने देखा इल्मे नुजूम और इल्मे हैत के ज़न्नी कायदों पर इतना एतमाद और भरोसा है कि अल्लाह की कुदरत से गाफिल हो रहे हैं और इन्हें पता भी नहीं चल रहा है। आला हजरत आलिम रब्बानी थे। आलिम रब्बानी जब किसी को भटकता हुआ देखता है हिदायत का इंतजाम करता है, टांग पकड़कर खींचता नहीं है। आला हजरत के सामने कलाक लटक रही थी, घड़ी लटक रही थी, उसमें 11:15 बज रहे थे। आला हजरत ने फरमाया बताइए घड़ी में क्या टाइम हुए हैं? उन्होंने कहा 11:15 बजे है। आला हजरत ने पूछा 12 बजने में कितना बाकी है? उन्होंने कहा पौना घंटा बाकी है। आला हजरत ने फरमाया अगर पौना घंटा नहीं गुजरेगा तो क्या 12 नहीं बजेगा, 12 की घंटी नहीं बजेगी? उन्होंने कहा अरे नहीं, जब तक पौना घंटा नहीं गुजरेगा न 12 बजेगा न 12 की घंटी बजेगी। आला हजरत खड़े हुए, ढकना खोला, बड़ी सुई को खींचकर 12 पे कर दिया, फौरन 12 बज गया, 12 की घंटी बज गई। आला हजरत ने फरमाया आप तो कह रहे थे जब तक पौना घंटा नहीं गुजरेगा न 12 बजेगा न 12 की घंटी बजेगी। देखिए 12 भी बज गया, 12 की घंटी बज गई। उन्होंने कहा आपने बड़ी सुई को खींचकर 12 पे कर दिया, इसलिए फौरन 12 बज गया। अगर ये सुई अपनी फितरी रफ्तार से चलती तो पौना घंटा गुजरने के बाद ही 12 बजता। आला हजरत फरमाते हैं यही नुक्ता मैं तुम्हारे दिमाग में डालना चाहता हूँ। मैंने बड़ी सुई को खींचकर 12 पे कर दिया, फौरन 12 बज गया, 12 की घंटी बज गई। मेरा परवरदिगार भी कादिर है, जब चाहे इस सितारे को खींचकर यहाँ कर दे, उसको खींचकर यहाँ कर दे, इसको खींचकर यहाँ कर दे, फौरन सितारों की चाल बदल जाएगी, सितारों की वजह बदल जाएगी, आपका बनाया हुआ नक्शा बदल जाएगा। मेरे रब ने चाहा तो इसी महीने में बारिश होगी, बल्कि इसी हफ्ते में बारिश होगी, बल्कि अभी बारिश होगी। इतना काला था कि बारिश होने लगी।